الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن متم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حضرات بنی اسرائیل کی چند آیتیں ہیں، میں نے سورت کی پڑھی ہیں، بڑے اہم مضامین ہیں اور ان آیات میں امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس لیے توجہ چاہوں گا کہ ان آیات کے مضامین پر خصوصی توجہ دی جائے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا، اور ہم نے یہ بات کتاب میں لکھ دی، طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑا فساد مچاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس ان 2 میں سے پہلی باری جب آئی فساد کی تو ہم نے ہمارے کچھ لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا جو بڑے سخت جنگجو تھے، اور وہ لوگ تمہارے گھروں میں تمہارے شہروں میں گھس گئے اور یہ وعدہ جو تھا ہو کر ہی رہنا. بنی اسرائیل جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، ملک شام میں رہتے تھے، اور ملک شام جب پہلے زمانے میں بولا جاتا تھا تو اس میں ملک شام موجودہ اسرائیل، فلسطین، جارڈن کا کچھ حصہ اور سعودی عرب کا کچھ حصہ، یہ پورا ملک شام کہلاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دوسرے انبیاء ان میں آتے رہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں. اللہ نے یہ بات صحیفوں میں بعد میں جو انبیاء آتے رہے، یسع، یرمیہ، اس طرح کے نام ہیں، ان انبیاء کے صحیفوں میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ اگر تم لوگ نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے اور انبیاء کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو ہم تمہاری بڑی سخت پکڑ کریں گے اور سخت عذاب دیں گے. یہ بات لکھ دی گئی، اور ان سرکشیوں میں 2 مرتبہ تو تمہاری سرکشی بہت زیادہ ہوگی. اب انبیاء کے جانے کے بعد یہودیوں نے
جن پر اتنے انعامات اللہ کے تھے، انہوں نے نافرمانیاں اور معصیت اور گناہ شروع کیے، اور جو بھی گناہ کی شکلیں ہوتی تھی وہ سب انہوں نے اپنانا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر بادشاہ بخت نصر جس کا نام ہے، تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 688 سال پہلے اس کو ان پر مسلط فرمایا۔ وہ بادشاہ آیا، ایران سے وہ نکلا، فارس کی حکومت تھی، مجوسی تھا، آگ کو پوجا کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ آیا اور آ کر اس نے ملک شام جس میں بیت المقدس بھی تھی، ان لوگوں کی، ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہاں تک کہ بیت المقدس جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ جنات ان کے ماتحت تھے، سمندر سے موتیاں نکال کر لاتے تھے، سونا چاندی، ان تمام چیزوں سے جو مسجد کو مزین اور خوبصورت بنایا گیا تھا، بخت نصر اپنی فوج کے ساتھ آیا، یہودیوں کو بہت بے رحمی سے قتل کیا، اور مسجد پوری اس آدمی نے تباہ و برباد کر دی، اور مقدس جو کتابیں تھی سب اٹھا لی، اور جاتے ہوئے سونا چاندی جو کچھ تھا لوٹا، اور یہودی تو جو مارے گئے، جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، ان کی عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا کر یہ آدمی اپنے علاقے میں لے کر واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد 70 سال تک یہ لوگ غلامی میں اس کے پاس پڑے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ملک روم کے بادشاہ کو، حالانکہ وہ بھی یہودی نہیں تھا، اس نے آ کر ان لوگوں کو بخت نصر سے چھڑایا، اور پھر پورے لوگوں کو لا کر بیت المقدس یعنی ملک شام میں بسایا۔ دوبارہ مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، پھر یہ لوگ جو ہے سنبھل کر چل رہے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ایک مدت گزرنے کے بعد، یہ واقعہ پیش آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 688 سال پہلے۔ پھر مدت گزرتے گزرتے یہ لوگ پھر پرانی روش پر آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، اور انہوں نے جو بہت نرم طبیعت کی مزاج کے تھے، لیکن انجیل میں یہ چیزیں ابھی بھی ہیں، انہوں نے ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ان کو بہت سخت سست الفاظ میں ڈانٹا، احمق کہا، بندر کہا، اور سب ان کو کہا کہ سمجھ جاؤ نہیں تو تم پر بہت برا وقت آنے والا ہے۔ بنی اسرائیل نہیں سمجھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک بادشاہ نے ان پر چڑھائی کی، اور اس نے پہلے والے کی طرح بہت ان کے ساتھ اور بدتر سلوک کیا، بیت المقدس کو اٹھا دیا، ان کی عورتوں کو قیدی، 70,000 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو خون کی ندی اس بادشاہ نے بہایا، اور بہا کر جو ہے پھر ویران کر کے واپس چلا گیا۔ پھر
ایک مدت کے بعد ان لوگوں میں پھر انابت اللہ اور نیک ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ بیت المقدس کی عمارت اور اس کی تولیت اور اس کا بڑا بنا کر ان کو پھر لوٹایا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے کہ ہم نے ان سے کہا تھا وَإِنْ كُنْتُمْ مُدْنَا، تم بگڑو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر ہم بھی دوبارہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں۔ پھر اس کے بعد ان خبیثوں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے جو سب سے زیادہ حضور کو جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، انہوں نے پھر وہاں پر شرارتیں شروع کی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں وہاں پر جو 3 بڑے قبیلے مدینے میں رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان سب کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، ان کو نکالا گیا، مدینے سے نکالا گیا، تبوک سے نکالا، خیبر سے نکالا گیا۔ ان کو پھر کہا گیا پھر تم بدلو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں گے، نہیں تو تمہارا معاملہ برا ہوگا۔ انہوں نے نبی کے ساتھ برا کیا تو اس کے بعد ان کو جو ہے جلا وطن کیا گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد بیت المقدس قبضے میں آئی، لیکن امیر المؤمنین دوسرے ان لوگوں کی طرح اس مسجد کو یا وہاں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ چیز واپس ہوئی۔ یہاں کہیں مسئلے سمجھنے کے یہ واقعہ قرآن نے ذکر کیا تو یہ بطور قصے اور کہانی کے نہیں ذکر کیا گیا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، عبرت کی کتاب ہے، سبق سیکھنے والی کتاب ہے۔ قرآن نے یہاں جو واقعات اور حالات ان کے ذکر کیے وہ قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر تھے، اور ان کے قصے سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں جو ہم نے احکامات بتائے ہیں، ہمارا جو اصول بتایا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، نہیں، یہ اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی۔ مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں جو کچھ چیزوں کو تحریر فرمایا ہے وہ کافی لمبا مواد ہے، نہ اس کا موقع ہے، نہ امت اتنا سننے کے جو ہے مزاج میں، اس لیے میں خلاصے میں آتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ان آیات کی تفسیر میں اللہ نے بتایا یہ غلط فہمی سے نکل جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ اس وقت بنی اسرائیل مومنین تھے، انبیاء پر ایمان رکھنے والے تھے، توحید پر قائم تھے، اور ان لوگوں کی جو پٹائی کرائی گئی ہے وہ غیروں سے کرائی گئی ہے، کفر والوں سے کرائی گئی ہے، مشرکین سے ان کی پٹائی کرائی گئی ہے۔ تو اس سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مومن بھی فرما برداری کی زندگی چھوڑ کر نافرمانی میں اتر جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر غیروں کو مسلط کر دیتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ مومن تو تھے، وہ توحید پر تو تھے، انبیاء پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن گناہ، نافرمانیاں، معصیت، اللہ سے دوری، اس کے نتیجے میں دونوں مرتبہ، یہ دو تو بڑے واقعات ہیں، تاریخ میں اس طرح کے 6 واقعات ملتے ہیں۔ بیت المقدس کو خراب کرنا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاملات کے سلسلے میں تاریخ میں 6 واقعات ملتے ہیں، لیکن 2 بڑے واقعے تھے، اسے قرآن نے ذکر کیا۔ تو مفسرین نے بتایا کہ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی مومن اور مسلمان امت یہ خوش فہمی میں ہے کہ ہم تو کلمے والے ہیں اور کلمے والے ہیں تو ہم کچھ بھی کریں ہم ہی کامیاب رہیں گے، اگر یہ سوچ رہے ہیں تو غلط۔ موجودہ زمانے میں ان آیات کو ذرا آپ پڑھیے،
پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ امت اسلامیہ کا کیا حال ہے. اربوں کے خربوں کے مسلمان، کروڑوں کی دولتوں کے مالک مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے مسلسل ذلت، رسوائی اور پریشانی میں گزر رہے ہیں. اور اگر یہ پریشانی میں گزر رہے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے اللہ کی طرف سے ظلم نہیں. اللہ نے تو اصول بتا دیا کہ یہ اصول بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برا کرو گے تو اس کی برائی لوٹے گی تم پر. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. تو ان آیات کو بار بار پڑھیے. اسی لیے علامہ شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات لکھی کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو مضامین ہیں اسے شروع سے لے کر آخر تک بار بار پڑھیں گے تو آپ کو آئینہ نظر آئے گا جس سے آپ جو ہے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو تلاش کر کے اپنے اندر سدھار پیدا کر سکتے. تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ مشرک اور کفر والوں کے ذریعے سے بھی جو ہے نہ ماننے والوں کو سدھارنے کے لیے ان کی پٹائی کرائی جا سکتی ہے. رذیلوں سے اگر شریفوں پر وار کرایا جائے تو یہ شریفوں کے لیے اور زیادہ جو ہے ذلت کی بات ہوگی، اور زیادہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس ان دو وعدوں میں سے پہلا وعدہ جب آیا یعنی سرکشی بڑھی تو ہم نے ان پر ہمارے کچھ بندوں کو، ہمارے لوگوں کو جو سخت جنگجو تھے ان کو مسلط کیا. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ گھروں میں گھس گئے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ تم ہو کر رہنا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر بنی اسرائیل سدھری تو ہم نے لوٹایا ان پر اور ان کو مال عطا کیا اور اولاد عطا کیے اور ان کی نفری کو بڑھا دیا. سدھر گئے تو ہم نے جو ہے ان کے لیے پھر وہی اچھا والا معاملہ جو تھا اسے کیا اور مال و اولاد سے ان کو نوازا اور ان کو جو ہے نفری بھی زیادہ ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے. بہت سے لوگوں کو یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ میں اگر کچھ زیادہ عبادت کروں گا تو نعوذ باللہ اللہ کی بادشاہی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. یہ غلط فہمی نکالی ہے. حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی سب کے سب مومن متقی بن جائیں تب بھی اللہ کی کبریائی میں تھوڑا سا اضافہ ہونے والا نہیں ہے. اور جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی تمام انسان اور جنات پورے کے پورے نافرمان ہو جائیں، کفر میں چلے جائیں، شرک میں چلے جائیں. ما نقص من ملکی شیء، اللہ کی بادشاہت اور سلطنت میں تھوڑی بھی کمی نہیں ہے. یہ آیت کا حصہ ہے نا، احسنتم احسنتم لانفسکم. یہ ہم لوگ اپنے روزمرہ کی لائف میں اس فارمولے کو اپناتے ہیں. ایک ٹیچر اپنے بچوں سے کیا کہتا ہے؟ تم محنت کرو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا. جتنا تم محنت کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. ورزش کو کوئی جا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے جتنی جو ہے ورک آؤٹ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا. جتنا لکھو گے اتنی رینکنگ تمہاری سدھرے گی. وہی نسا تم فلا، اور اگر برا کرو گے تو فلا، اس برائی کا سب تمہیں لوٹے گا. اگر تم اسکولوں میں غائب رہو گے اور اگر دوسری چیزیں کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کو کرو.
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ان لوگوں نے جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا بہت بری۔ اب اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے، یعنی امید یقین کے معنی میں ہے تمہارا رب تم پر یقیناً رحم کرے گا، سدھر جاؤ رحم ہو، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم لوٹو گے ہم بھی لوٹیں گے، وَجَعَلْنَا لِلْكَافِرِينَ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ، اور ہم نے جہنم جو ہے کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ ان آیات کے اندر جو مضمون تھا مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس میں یہ مسئلہ بھی مفسرین نے جو صاف طور پر لکھا ہے کہ مومن ہے اور کوئی بھی نافرمانی کرتے رہیں، کوئی بھی گناہ کرتے رہیں اور یہ سوچیں اللہ ہماری مدد کریں گے، یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب تم ایمان لائے ہو تو تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کو تمہیں جو ہے اپنانا ہوگا، نہیں اپناؤ گے اشارے کنایوں سے کام کریں گے، نہیں سمجھو گے تو جیسے ڈاکٹر شروع میں نارمل دوائیاں، بعد میں جو ہے اینٹی بائیوٹک، اس کے بعد انجیکشن ہے، اس کے بعد آخر میں جو ہے آپریشن کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی سمجھ جائے، سدھر جائے، اللہ کی طرف لوٹ جائے، انابت اللہ کی طرف آ جائے، نہیں تو جو ہے رسوائیاں اور ذلتیں اور پریشانیاں آئیں۔ پہلی بات جب بنی اسرائیل کے اوپر بخت نصر نے حملہ کر کے ان کو پیٹا تھا، ان کو تہس نہس کر کے لوگوں کو جو قید کر کے لے گیا تھا، ان میں انبیاء بھی تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑی شخصیات بھی ان لوگوں کی گناہ ہوئی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب اتنے اللہ والے ہیں، اتنے دعائیں کر رہے ہیں، ان کو کیوں پریشانیاں ہیں؟ پریشانیاں اس لیے ہیں کہ دوسروں کے بھی جو ہے وجہ سے آدمی پس جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خباثت گندگی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نیک لوگوں کا کیا؟ وہ بھی پس جاتے ہیں لیکن اس سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہاں جو ہے پس کر رہے ہیں۔ آج لوگ جو تھوڑا بہت اپنے آپ ہم سمجھتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ معلوم ہے، آتا تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ پارکوں کے باغ دیکھیے، چائے خانوں میں دیکھیے، دوسری جگہ تیسری جگہ کہیں دعوت میں گئے ہیں، اب دعوت میں کھانا ریڈی نہیں ہوا ہے، اب 5-10 منٹ جو ملتے ہیں اسلامیات پر، دینیات پر جو بحث و مباحثے ہوتے ہیں، ذرا سنیے، ذرا اس میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی علماء یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہو یہ رہا ہے، علماء یہ کہہ رہے ہیں، علماء ہی گرفتار ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد شیطان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ تم جو چل رہے ہو وہی ٹھیک ہے، میرا کچھ نہیں، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہوں، بس میں کسی کے معاملات میں جاتا نہیں ہوں اور میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہوں، باقی دوسرے معاملات میں کوئی کتنا بھی کچھ ہو جائے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں کیوں پرواہ کروں؟ جیسے کہ ناستک لوگ آج کل کہہ رہے ہیں، دہریے کہہ رہے ہیں بھئی اللہ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تو وہ بھوکا کیوں مر رہا ہے، وہ بیماری سے کیوں تڑپ رہا ہے، فلائٹ کا حادثہ ہوگا وہاں کیوں اللہ نے نہیں بچا لیا، غزہ میں اتنا جو ہے خون پایا جا رہا ہے وہاں کیوں نہیں بچا لیا؟ یہ سوالات ناستک اور دہریے لوگ کر رہے ہیں،
اور ان کو سننے والے خاص طور پر مسلمان جن کے پاس بنیادی عقیدہ نہیں ہے اللہ کے سلسلے میں، وہ شک پہ پڑ جا رہے ہیں، ارے یار ان کی بات میں کوئی تو بات ہے، دم ہے، اور ان کی کتابیں اور ان کے ویب سائٹیں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل بڑے دکھ کی بات ہے کہ آدمی، ایک ایسے آدمی جو خدا کو ہی انکار کر رہا ہے، اس کی بات کیوں ویلیو دے رہا ہے؟ بھئی آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے۔ جب مانتے ہیں تو جو آدمی اللہ کو نہیں مان رہا ہے اس کی بات تمہیں سننے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی آپ کا یا آپ کے بڑوں کا دشمن ہے، کیا آپ اس کی بات سنیں گے؟ ہرگز نہیں سنیں گے۔ یہ عجیب کمال ہے، آپ کے خاندان والے کو کوئی کچھ کہہ دے تو خاندانوں میں دشمنی چل رہی ہے، اس کی صورت نہیں دیکھ رہے، اس کی بات نہیں سن رہے۔ یہاں ایک آدمی ڈائریکٹ اللہ کے وجود پر سوال کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں افواہ کو اور بےہودہ قسم کی باتوں کو کر رہا ہے، اور لوگ سن رہے ہیں، اور آپ کے سننے کی وجہ سے ان کے ٹی آر پیز بڑھ رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس بڑھ رہے ہیں، ان کو اور ہمت ہو رہی ہے، وہ اور اس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، اور ازبکستان جس کا کیپٹل بخارا ہے، بخارا کی جاہل عورتیں جو کچھ بھی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں سب سے مضبوط ان کا ایمان مانا جاتا تھا۔ بخارا کی ان عورتوں کا جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، مثال دی جاتی تھی کہ بھئی ایمان ہو تو بخارا کی کم بلکہ نہیں پڑھی لکھی والی عورتوں کی طرح۔ کیوں؟ وہ اللہ کے معاملے میں ان کے پاس کوئی آ کر کچھ بات کیا تو سوائے پٹائی کرنے کی وہ بات سننے تیار نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتقال کے قریب ابلیس آیا، یہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے فلسفی تھے، آ کر کہنے لگا اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دو۔ انہوں نے دلیل دی، ابلیس جاہل تو ہے نہیں، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، فرشتوں سے پڑھا ہوا ہے، اس نے فوراً توڑ دیا دلیل۔ انہوں نے ایک اور دلیل دی، وہ اور دلیل بھی توڑ دیا۔ 99 دلائل دیتے گئے، وہ دلائل کو توڑتا گیا۔ اللہ کے ایک ہونے کی 99 دلائل انہوں نے دی اور اس میں توڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ دور ان کے استاد اور شیخ بیٹھے تھے، ان کو کشف ہوا تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بخارا کی ان انپڑھ عورتوں کے ایمان کی طرح میں بھی ایمان لاتا ہوں، یہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے یہ بات کہی، پھر ان کا انتقال۔ علمی اعتبار سے آپ ایک بات سامنے والے کی مانیں گے باطل کی، 10 باتیں وہ آپ کو پکڑا دے گا۔ جیسے سیلز مین ہوتے ہیں، آپ کا تو مجھے پتا نہیں، بہت پہلے کی بات، کم از کم میں کر رہا ہوں 35 سال پہلے کی بات، ویکیوم مشین نئی ایک سیلز مین لے کر آیا، تو باہر سے ہی میرے استاد نے کہا بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ اس نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں لینے کے لیے، آپ اسے دیکھیے تو صحیح۔ اتنے میں گھر سے اندر سے لوگوں نے کہا بھئی چھوڑو، دکھا رہا تو فری دکھا رہا ہے تو کیا۔ میرے استاد نے اندر جا کر کہا کہ یاد رکھ لو یہ بیچے بغیر جائے گا نہیں، صرف دیکھنے کی جو تم نے بات کہی ہے وہاں نہیں رکے گا۔ اس کے بعد وہ آیا، آ کر اس نے 1.5 گھنٹہ جو پورا گھر پاک صاف کیا، یہاں پکڑو بھائی تو وہ کیالے اتر رہے ہیں، وہ یہ کرتا رہا، بیچ بیچ میں عورتوں کی تعریف کرتا رہا، مسلمان عورتیں بہت اچھی ہیں، بڑی محنتی ہیں، لیکن اسے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ کرتے 1.5 گھنٹے کے بعد اس نے تقریباً 4-5 ہزار روپے کا مشین تھا، وہ 4-5 ہزار بھی اس زمانے میں بڑے تھے، وہ جو ہے بیچ کر نکلا۔ تو اسی طرح جو لوگ اللہ کے منکرین ہیں، آپ ان کی ایک بات مانو، پھٹ سے دوسری بات اس پہ لگا دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ جب تم نے یہ مانا ہے نا تو اس کا یہ اثر ہے، ابھی سے مانو، اور وہ دوسری بات مانو تو تیسری بات۔
اور آخر میں ایسا لا کر آپ کو رکھ دیں گے جیسے ہمارے صحافی ہوتے ہیں، کسی آدمی سے کوئی بات اگلنا نہ ہو تو ادھر سے ادھر سے اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ جو کہلوانا چاہ رہے ہیں وہ کہلا کے رکھتے ہیں۔ ایسا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اَسَأَلْتُكُمْ يَرْحَمُكُمْ، اللہ امید ہے تم پر رحم فرمائیں گے تمہارا پروردگار، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اب آئیے اس پریشانی سے، اس آفت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اب آدمی کو قرآن کے قریب آنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے وہ افراد جو بہت پہلے مکتب میں قرآن پڑھے تھے، اس کے بعد سے وہ قرآن کے قریب آنے کے لیے تیار، سن لیں گے کبھی بیٹھ کر کہیں کچھ ہو جائے گا، لیکن پڑھنے کے لیے غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ہماری بہت ہی ادب کے ساتھ مصلیان اکرام سے گزارش ہے، جہاں آپ ذکر کے لیے 5 منٹ نکالتے ہیں، دعا کے لیے 5 منٹ نکالتے ہیں، 5 منٹ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے نکالیں۔ 1 صفحے سے شروع کریں، 2 صفحے سے شروع کریں، 3 پر آئیں گے آپ انشاءاللہ، یا 2 بھی ہیں، 2 رکوع بھی آپ پڑھ رہے ہیں، سلسلہ آپ رکھیے۔ جیسے بیماری بیماری کو کھینچتی ہے، برائی برائی کو کھینچتی ہے، قرآن کی تلاوت آپ کو اور تلاوت کی طرف کھینچے گی اور بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ سب چیزوں سے نکلنے کے لیے یہ قرآن ہے، بے شک جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم۔ اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، صلى الله تعالى وسلم على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله۔